أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. محترم دوستو، ساتھیوں اور بھائیوں، آج کینسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہماری چوتھی نشست ہے. آج ہمارا موضوع ہے کینسر کی بڑی وجوہات کیا کیا ہیں، کس وجہ سے، کن کن وجوہات سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے. دوستو بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو. اب لوگ جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جہاں ہم کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہمیں ان باتوں سے کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ کے بندو، یہ باتیں ان کروڑوں روپے جو آپ خرچ کر رہے ہیں ان سے بھی قیمتی ہیں. تو کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم شوگر کا جو علاج کر رہے ہیں، لوگوں کے دماغ میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے، غلط فہمی میں ان کو مبتلا کر دیا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اس وجہ سے لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہے. تو یہاں ہم کینسر کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جہاں آپ کروڑوں روپے، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو، ذرا اس علاج پر بھی آئیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے، روحانی طریقہ علاج اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے. گزشتہ دنوں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اپنی بیماری کا علاج کرایا. ہیپیٹائٹس سی کا وہ مریض تھا، کمزور تھا، بالکل چہرہ بالکل کالا ہو چکا تھا، عجیب کیفیت تھی. تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے انہوں نے علاج کرایا. ایک دفعہ ایک کورس پہ ہزاروں روپے خرچ کرتا. یہاں بلوچستان کا رہنے والا تھا، یہاں سے سفر کرتا کراچی کی طرف، پھر وہاں پہ رکنا ہوٹلوں میں، ہوٹلوں کا کھانا اور کرایہ، اور ساتھ میں اسپتالوں کی بڑی بڑی فیسیں اور مہنگی مہنگی دوائیاں. تو میں پوچھتا رہتا تھا ان سے کہ کتنا فائدہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں فائدہ تو محسوس نہیں کر رہا، تھوڑا بہت فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن جو ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا. تو ایک بار ان سے ملاقات ہوئی، کافی چہرہ بھی ان کا شاش بشاش تھا، پہلے سے کافی بہتر تھے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے آپ کمزور تھے اور چہرہ بھی آپ کا کالا کالا تھا اور آپ کی عجیب کیفیت تھی، اب ماشاءاللہ بالکل اچھے لگ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایک چلتے پھرتے کسی بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی، کسی بابا سے ان کی ملاقات ہوئی. تو بابا نے ایک نسخہ بتایا ان کو، معمولی سا نسخہ تھا. وہ میں اپنے ساتھیوں کو جو ہم سے کالے ارکان کا جو کورس کر رہے ہیں روحانی طریقہ علاج میں، ان کو میں یہ بتاتا ہوں ساتھ میں. تو ایک معمولی نسخہ ہے. اس نسخے کو اس نے استعمال کیا، چند مہینوں تک استعمال کیا، الحمدللہ اب وہ ہیپیٹائٹس سی کا مریض ہی نہیں رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیمت کے اعتبار سے کوئی بھی نسخہ کتنا ہی سستا کیوں نہ ہو، لیکن اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے شفا. ایک شخص جس کے جوانے میں ہی
سارے کے سارے بال گر گئے، سر کے جتنے بھی بال تھے جوانی میں ہی گر گئے۔ انہوں نے مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرایا، پاکستان کے مختلف شہروں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، قسم قسم کی دوائیاں لے کر آئے لگانے کے لیے، کھانے کے لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایک مرتبہ ان کو بتایا کہ یہ نسخہ استعمال کریں، معمولی سا نسخہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر میں لاکھوں روپے خرچ کی، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کو کہا کہ بھائی یہ استعمال تو کر کے دیکھ لو، شفا دینا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو اس معمولی سے نسخے میں آپ کو شفا ملی، آپ استعمال تو کریں، آپ لگائیں۔ تو وہ مان گئے، تو سے استعمال کیا، الحمدللہ اللہ کے حکم سے چند مہینوں بعد جو ہیں ان کے بال آنا شروع ہوئے۔ پھر اس کے جو بال ہیں پہلے جو کم ہوتے گئے، گرتے گئے، لیکن اب ماشاءاللہ بال بھی بڑے بڑے ہیں، مضبوط بال ہیں، سیاہ اور مضبوط۔ یہ بالچر والے جو نسخہ ہے ہمارے پاس یہ موجود ہے، اگر کسی کے بال گر رہے ہوں یا کم ہوں یا مکمل سر جو ہے خالی ہو گیا ہو تو وہ اس نسخے کو منگوا سکتے ہیں، بہت ہی سستا ہے، زیادہ قیمتی نہیں ہے، اللہ نے چاہا ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ مہنگی مہنگی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، مہنگے مہنگے شیمپو استعمال کر رہے ہیں، مہنگے مہنگے صابن استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایک سستا سا نسخہ ہے، سستا سی دوائی ہے، تو منگوا لیں آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کینسر کی وجوہات، یعنی یہ جو بیماری ہے کینسر کی کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں، یعنی آج ہماری چوتھی نشست ہے، اس میں ہم بتائیں گے کہ بہت ساری وجوہات میں سے چند یہ بھی ہیں۔ دیکھیں دوستو، متوازن طرز زندگی اختیار کرنے سے کینسر میں مبتلا ہونے کے امکانات جو ہیں اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ غیر متوازن طرز زندگی کینسر جیسی مزی بیماری کا اہم سبب ہے، جیسے موٹاپا ہے، سگریٹ، تمباکو نوشی، یہ کینسر کی بڑی وجوہات میں سے ہیں۔ سگریٹ نوش افراد، جو لوگ سگریٹ نوشی زیادہ کرتے ہیں، پھیپھڑوں کے کینسر سمیت کئی قسم کے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کرنے والے جو افراد 50 برس کی عمر سے قبل یہ عادت ترک کر دیتے ہیں، اس عادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس بری عادت سے توبہ کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے آئندہ 15 سال، اپنی زندگی کے آئندہ جو 15 سال ہیں، کینسر سے فوت ہونے کے امکانات کو 15% کم کرتے ہیں۔ کینسر میں مبتلا ہونے کے دیگر خطرات میں سے نامناسب غذا اور پیٹ بھر کے کھانا اور باقاعدہ ورزش نہ کرنا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا اور موٹاپے کی وجہ سے زیادہ تر چھاتی کا کینسر اور اسی طرح خوراک کی جو نالی، بڑی آنت، جگر کا کینسر اور بچہ دانی کا کینسر قابل ذکر ہے۔ اضافی وزن جسم میں انسولین کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، جس سے بڑی آنتوں، لبلبا کے کینسر ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو اور بھائیو، اضافی وزن اور موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے نہ صرف مناسب متوازن غذا لازمی ہے، بلکہ باقاعدہ ورزش کو بھی معمول بنانا ضروری ہے۔ ورزش کینسر سے بچاؤ کا باعث ہے۔ ایک بہتر زندگی گزارنے سے جسم میں انسولین کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس سے بڑی آنتوں سے فضلہ کا اخراج تیز تر ہو جاتا ہے اور آنتوں میں دشمن جراثیم ٹک نہیں پاتے۔ اس طرح کینسر میں مبتلا ہونے کے امکانات میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ کینسر سے بچنے کے لیے تازہ پھلوں، سبزیوں اور خشک میوہ جات کا وافر مقدار میں استعمال بے حد ضروری ہے۔ کینسر کے مریض مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ ان کا نمبر آئے گا، میں انہیں بتا دوں گا کہ تازہ پھل کھانے ہیں اور کب کھانے ہیں اور کتنی مقدار میں کھانے ہیں اور کون کون سے پھل کھانے ہیں، اور جو سبزیاں ہیں وہ کون کون سی سبزیاں کینسر کا مریض استعمال کر سکتا ہے، اور جو خشک میوہ جات ہیں وہ کب استعمال کرنا ہے، کتنی مقدار میں استعمال کرنے ہیں اور کون کون سے استعمال کرنے ہیں۔ یہ جو جتنی قیمتی باتیں بتائی جاتی ہیں یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اور کینسر کے علاج کے حوالے سے جو معلومات لینا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس اپ کر دیں. جیسے ہی وقت ملے گا انشاءاللہ ان کو جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ.